الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم آمن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت مت کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اتباع سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی باپ کا اس کی بیٹی کے ساتھ کیا رویہ کیا انداز ہونا چاہیے تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھے، زندگی دیکھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے، کیسا انداز رکھتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا انداز رکھے، کیسا رویہ رکھے، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی میں دیکھے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے ساتھ کیسا رویہ کیسا انداز رکھتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیسا رویہ کیسا انداز رکھتے تھے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیسا رویہ کیسا انداز رکھتے تھے، نہ کہ یہود و ہنود اور نصارہ کی نقل کریں۔ علامہ اقبال کے اشعار میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھے۔ علامہ اقبال غیروں کی ریسرچ اور ان کے نتیجے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ پہلے مصرعے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مومن، یہ مسلمان
فاقہ کشی تو سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، اور یہ موت سے بھی نہیں ڈرتا کیونکہ اس کے دل کے اندر جذبہ شہادت ہے۔ تو پھر کیا انہوں نے نتیجہ نکالا غیروں نے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال لو، اس لیے کہ مسلمانوں کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور حد درجے تک کی محبت ہے، تو پھر یہ فاقہ کشی بھی سہ سکتے ہیں اور موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ اگلے مصروں میں علامہ اقبال کہتے ہیں، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فکر عرب یعنی اسلامی افکار اور نظریات، ان سے نکال کر ان کو فرنگیوں کے تخیلات اور ان کے نظریات دے دو۔ کوئی بھی چیز یہ پرکھیں یا کوئی بھی معاملہ ان کے سامنے پیش آئے تو اس کو پرکھنے کے لیے یہ قرآن و سنت کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں، معاذ اللہ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں اس کو کیسا سمجھا جاتا ہے، برطانیہ میں اس کو کیسا سمجھا جاتا ہے، سو کولڈ ماڈرن لوگ اس کو کیسا سمجھتے ہیں، آیا کہ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، فرنگی انگریز اس کام کو کیسا سمجھتے ہیں، آیا کہ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ مسلمان کا تو مطمع نظر قرآن و سنت ہونا چاہیے، جو بھی معاملہ اس کو درپیش ہو اس کے فیصلے اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے، وہ دیکھے کہ اس کے بارے میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، رول ماڈل وہ ہیں، نہ کہ یہ دنیاوی اداکار جو فلموں اور ڈراموں میں آتے ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں خوب پست کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑیوں کو معافی دو اور یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ جیسے یہود و ہنود اور ان کے اداکار بال بنائیں، جیسے وہ چہرے پہ داڑھی رکھیں، جیسے وہ لباس پہنیں، ان کی نقل کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں خوب پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں کسی صورت نہ بناؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جس قوم کی مشابہت بنائے، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کی نقل کر کے اور ان کے جیسے بال کٹوا کے، ان کے جیسے حلیہ اپنا کے، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو چھوڑ کے ان کے جیسی داڑھی رکھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اسی حوالے سے اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، یہاں میں ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے اور واضح ہو جائے کہ
شریعت مطہرہ غیروں کی نقل کرنے اور ان کے تہذیب کو اپنانے کو کتنا ناپسند کرتی ہے۔ 3 مکروہ اوقات ہیں کہ ان 3 مکروہ اوقات کے اندر کوئی فرض نماز، واجب، قضا، نفل جائز نہیں۔ وہ 3 وقت کون کون سے ہیں؟ طلوع فجر سے لے کے 20 منٹ بعد تک، نمبر 1۔ نمبر 2، ذہاب قبرہ سے لے کے زوال آفتاب تک، یعنی یہ ہمارے پاکستان میں 11:30 سے 12 بجے تک کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مکروہ وقت ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، یعنی غروب آفتاب سے سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، اس کے اندر کوئی نماز فرض، واجب، نفل، قضا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی نے عصر کی نماز اس دن نہیں پڑھی ہے تو وہ عصر کی نماز پڑھ لے مکروہ وقت میں، لیکن اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ تو یہاں جو میں نے مسئلہ چھیڑا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ہم نے سوچا اور اس کی حکمت کو جانا کہ ہمارے دین اسلام نے ان 3 وقتوں کے اندر نماز کی کیوں اجازت نہیں دی، کیوں منع فرمایا ہے؟ اس لیے منع فرمایا کہ ان تینوں وقتوں کے اندر طلوع فجر، زوال اور غروب آفتاب، ان 3 وقتوں کے اندر مجوسی سورج کو سجدہ کرتے تھے، سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین توجہ فرمائیں، غور فرمائیں کہ جو اسلام، جو شریعت اس بات کو پسند نہیں کر رہی کہ جن وقتوں کے اندر مجوسی سورج کو سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان وقتوں میں مسلمان نماز پڑھیں کہ ان سے مشابہت ہو، تو دین اسلام یہ کیسے قبول کرے گا کہ مسلمان اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو چھوڑ کے غیروں کا کلچر اپنائیں، غیروں کی تہذیب اپنائیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔